بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز خواتین اسلام، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ہفتہ واری اجتماع میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہر ہفتے آپ لوگ جمعرات کے دن ہفتہ واری اجتماع کے لیے جمع ہوتے ہیں. آنے سے پہلے آنے والی ہر خاتون یہ نیت کر کے آئے کہ اس آدھے گھنٹے میں، اس پون گھنٹے میں جو بھی ہم بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے. عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر جو احکام اور جو شریعت نازل فرمائی ہے، یہ کل احکامات 5 قسم کے ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے شعبے 5 ہیں. 5 طرح کے شعبے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں. سب سے پہلا شعبہ ہے شعبہ ایمانیات اور عقائد، اور دوسرا شعبہ ہمارے اسلام اور ایمان کا ہے عبادات. تیسرا شعبہ ہے معاشرت. چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات، اور 5واں اسلام کا شعبہ ہے معاملات. جب تک ہم ان 5 شعبوں پر، دین کے 5 ارکان پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اپنے آپ کو کامل اور مکمل ایمان والا نہیں کہہ سکتے. ایک ایمان والے کی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے اندر مکمل دین ہو. ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ محض 5 وقت نماز پڑھ لینے سے ہم دیندار ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. نماز کا ادا کر لینا یہ صرف ایک عبادت ہے، اور عبادت یہ دین کا ایک شعبہ ہے. اگر ہم دین کے ایک شعبے پر عمل کرتے ہیں تو اس کو صرف دین کے ایک حصے پر عمل کرنا کہا جائے گا. اس کے علاوہ ایمان کے اور اسلام کے اہم جو شعبے ہیں وہ ہے معاشرت اور اخلاقیات. معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، کسی دوسرے مسلمان بہن کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر ہم غور کریں احادیث میں اور آیات میں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عبادات کی اہمیت کم ہے بنسبت معاشرت اور اخلاقیات کے. اس لیے کہ اگر ہماری عبادت میں، ہمارے اعمال میں اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے، بخش دے. لیکن اگر معاشرت میں اور اخلاقیات میں اگر کوتاہی ہوگی اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک جس کا حق ہے وہ صاحب حق معاف نہ کر دے. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد.
حقوق اللہ تو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ جس شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم سب اپنے آپ کو اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنے آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے اور جس کی ذات سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مستحق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کامل اور مکمل مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اسلام کے اور ایمان کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ضرر سے اپنی ذات سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ تمام ہی خواتین اسلام کی گزارش ہے کہ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ ہمارے اخلاق اور ہماری معاشرت جب تک درست نہیں ہوگی، جب تک کہ ہماری عبادات بھی ہم کو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اگر ہماری زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی اور بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن ہم نے اپنی ذات سے اپنے پڑوسن کو، اپنے پڑوسی کو اور کسی اور کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ عبادات بھی ہماری اکارت ہیں، وہ عبادات بھی ہماری بیکار ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حقوق العباد کی اہمیت بنسبت حقوق اللہ کے زیادہ ہے۔ حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے ہم کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان صرف اس طرف ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنی نیکیاں جمع کر لیں اور کتنی عبادات کر لیں۔ بہت سی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں تہجد کے وقت سے عبادت کرنے کے لیے اٹھتی ہیں اور اس وقت سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنی عبادات کرتی ہیں، لیکن دوسرے اعمال اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ان کی وہ نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، من المفلس فی امتی، اے میرے صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں ایسا شخص جو غریب ہو، کنگال ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو عربی میں مفلس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو، نہ روپیہ ہو، نہ مال دولت ہو، نہ ساز و سامان ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ شخص مفلس اور غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وحج وصدقۃ، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ بھی دیا ہوگا، حج بھی کیا ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے۔ لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر احساس کریں گے اور رشک کریں گے کہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ یأتی ویأکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کا مال ناحق کھا لیا ہوگا، کسی کو ناحق تکلیف دی ہوگی، کسی کو کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا اور کبھی کسی کو ستا دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ ان گناہوں کی وجہ سے جو صاحب حقوق ہیں وہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اس کی نیکیاں لے لے کر ان تمام لوگوں کو جن کا حق ہے ان کو دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ حتی اذا فنیت حسناتہ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن صاحب حقوق باقی رہیں گے۔
تو ان صاحب حقوق لوگوں کے گناہ لے کر کے اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور جس طرح وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا، گناہوں کا پہاڑ لاد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کی اہمیت بنسبت حقوق العباد کے کم ہے۔ ہم 2 رکعت نماز کم پڑھیں، لیکن اس بات کا اہتمام زیادہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت سی مائیں اور بہنیں ہم کو ایسی ملے گی جو بے انتہا عبادات کرتی ہیں، بے انتہا تسبیحات پڑھتی ہیں، لیکن ان سے ان کے گھر میں اگر ساس ہے تو بہو کو تکلیف ہے، اگر بہو ہے تو ساس کو تکلیف ہے، کسی کو اپنی ننند سے تکلیف ہے، کسی کو بھاوت سے تکلیف ہے، بہرحال کسی کو اپنی پڑوسن سے تکلیف ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں، ورنہ قیامت کے دن وہی حشر ہوگا جو اس شخص کا ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو اس بات کا اہتمام ہو کہ اپنے فرائض کو ادا کریں، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ معاشرت کا حاصل یہ ہے، معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر تنہا زندگی نہیں گزارتے، بلکہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم گھر میں ہیں تو گھر کے لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، باہر ہیں تو دوست احباب ہیں، اسکول مدرسے میں ہیں تو اساتذہ اور طلباء ہیں، باہر کاروبار میں ہیں تو ہمارے کاروباری ساتھی ہیں، ہر جگہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ہیں۔ تو ہم کسی بھی شعبے میں رہیں، ہمارے ساتھ رہنے والوں کو ہماری ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، یہ معاشرت کا حاصل ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے پڑوسیوں کے حقوق سمجھے نہیں، اور پڑوسیوں کے شریعت نے کیا حقوق ہم پر فرض کیے ہیں اور کیا حقوق عائد کیے ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہوں، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہوں، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ حدیث شریف کے روشنی سے ہم لوگ مومن ہیں یا نہیں، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ بنسبت عبادات کے معاشرت کو، اخلاقیات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مجدد الملہ، حکیم الامت ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت کی خانقاہ میں ایک بہت انوکھا اور الگ انداز تھا، وہ یہ تھا، حضرت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس کسی شخص کی شکایت آتی ہے کہ اس کو فلاں چیز پڑھنے کے لیے دی گئی تھی لیکن نہیں پڑھا، معمولات میں کمی کی، تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بہرحال کم ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے کہ جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مجھ کو نفرت ہو جاتی ہے، اس سے مجھ کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہو، کسی کو زاہد بننا ہو، دوسری خانقاہوں میں جائے، میرے یہاں تو انسان نہیں آئے، تو بڑا عابد بن جانا اور بڑا متقی اور پرہیزگار بن جانا وہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں اور جانوروں کی فہرست سے نکل جائیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے
دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، اور اپنے آپ کو مسلمان تو کیا اپنے آپ کو انسان کہنے کا بھی مستحق ہے۔ اسی لیے اہتمام اس بات کا ہو کہ اپنی ذات سے دوسرے محفوظ ہوں۔ ایک عورت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پوچھا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تذکر المرأة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صلاتها و زکاتها۔ ایک عورت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت زکوٰۃ دیتی ہے، بہت عبادات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ یہ فی النار، وہ جہنمی ہے، اس کے اعمال اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتے اگر اس کی معاشرت اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ ان تمام باتوں سے ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ جو گناہ کسی کو تکلیف دینے سے ملتا ہے، یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق کو حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ لوگ سنتے ہیں بہت سے اعمال کے بارے میں کہ اگر فلاں تسبیح پڑھ دیے تو اتنی نیکیاں ملے گی، فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھ دیے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ سب کے سب ان گناہوں کے بارے میں ہے جو صغیرہ ہوں اور جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں۔ اگر بندوں سے متعلق گناہ ہے تو وہ نہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں نہ اعمال سے معاف ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کر کے آئے اس سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، حدیث شریف ہے کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ولدت امہ، جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے، وہ اس طرح لوٹتا جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے، نہیں، وہ گناہوں سے صرف ان گناہوں سے پاک ہوگا جو اللہ رب العزت کے حقوق سے متعلق ہیں، جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ جو گناہ بندوں سے متعلق ہے، کسی کو کسی کا پیسہ ادا نہیں کیا، کسی سے قرض لے کر دبا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کا وہ گناہ حج کرنے سے کیا، حج پر حج کرنے سے 100 حج بھی کر لے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی عبادات سے زیادہ اہمیت، عبادات سے زیادہ توجہ اپنی معاشرات اور اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی ہونی چاہیے۔ ہر ماں اور بہن کو، ہر خواتین اسلام میں سے ہر ایک خاتون کو اس بات کی پہلے درجے میں فکر ہو کہ میرے گھر میں مجھ سے کسی کو تکلیف ہے یا نہیں۔ اگر اب تک ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتے آئی ہے، ان سے معافی مانگے، دل صاف کریں اور آئندہ زندگی اس طرح گزارنے کا عزم کریں کہ ہم سے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کے اخلاق اور اس کی معاشرت کو بیان کرنے کے لیے جانوروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے، جس سے انسان کم سے کم سبق لے کہ میں انسان ہوں یا میرا شمار جانوروں کے اندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ جانور کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کی ذات سے انسان کو صرف نفع ہی نفع ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھ لیں جانوروں کے اندر مستقل ایسے جانور بہت سے ہیں کہ جن کی ذات سے دوسروں کو محض نفع ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، ان سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، صرف ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جس سے انسان کو محض تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، یہ ایسے جانور ہیں جس سے انسان کو محض نقصان ہے۔ اور تیسرے قسم کے جانور وہ ہیں جس سے انسان کو نہ تکلیف ہے اور نہ فائدہ ہے۔ ایسے بہت سے جانور جنگل کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جیسے لومڑی ہے، گیدڑ ہے، ایسے جانور نہ ہم کو ان سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ جانوروں کی 3 قسمیں بیان کرنے کے بعد
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوق ہے، تو تمام مخلوقات میں بہتر اور افضل ہے، تجھ کو تو چاہیے کہ تو اول انسان بن، اور اگر کم سے کم انسان نہیں بنتا تو اپنے آپ کو پہلے قسم کے جانوروں کے اندر شامل کر لے کہ اپنی ذات سے صرف دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم تیسرے قسم کے جانوروں میں اپنے آپ کو شامل کر لے کہ اپنی ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم کو اپنا شمار درندوں اور ایسے موذی جانوروں میں کرنا چاہیے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض انسان موذی جانور ہیں۔ اگر ہماری ذات سے دوسرے محفوظ نہیں ہے تو ہم ذرا دیر کے لیے سوچیں کہ بعض جانور بھی ایسے ہیں کہ دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دیتے۔ ہماری ذات سے اگر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق درست کریں، اپنے اعمال درست کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے وزنی ان اثقل شیء فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت حسن خلقہ، قیامت کے دن مومن بندے کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے حسن اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق کی بنیاد پر اس کا نامہ اعمال، اس کا ترازو وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العزت بدگوئی کرنے والے کو، برے کلام کرنے والے کو، متکبر آدمی کو پسند نہیں فرماتے۔ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ جہاں پر اپنی عبادات، اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کی فکر ہو، وہیں پر ہم کو اپنی معاشرت کو سدھارنے کا، اس بات کی بھی فکر ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی حاصل ہے معاشرت کا، یہی حاصل ہے اخلاقیات کا۔ پورے دین کا خلاصہ، پورے اسلام اور پوری شریعت کا خلاصہ دو لفظوں میں بعض لوگوں نے بیان کیا ہے۔ شریعت نام ہے حدود اور حقوق کا۔ پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام ان دو لفظوں کے اندر محدود ہے، ایک ہے حدود اور ایک ہے حقوق۔ حدود کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حدود کے اندر رہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ رب العزت کی متعین کردہ، مقرر کردہ حدود ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے حد متعین کر دی اس کے آگے اب نہیں جا سکتے کسی چیز میں۔ ہمارے اوپر ہمارے والدین کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے شوہر کا بھی حق ہے، ہمارے اوپر ہماری ساس کا بھی حق ہے، بہو کا بھی حق ہے۔ ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ دوسروں کے حقوق مارے جائیں۔ اسی کا نام حدود ہے کہ ہر ایک کے حق کی حد ہے، جس کے حقوق کی حد جہاں تک ہے وہیں تک ادا کریں۔ اور دوسرا لفظ ہے حقوق، تمام چیزوں کے حقوق ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، اپنے والدین کا حق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آپس میں رہنے والے تمام لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ شریعت انہی دونوں چیزوں کا نام ہے، حدود اور حقوق کا۔ ان حقوق کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے یہاں پر سرخروئی ہے، ورنہ اگر صرف عبادات کی طرف توجہ ہوگی، اپنی نیکیاں ضائع ہوگی، کل قیامت میں زندگی بھر کی ہوئی نیکیاں، عبادات اور اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے تمام باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر کما کہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو کامل اور مکمل اسلام اور ایمان عطا فرمائے، اپنے احکامات کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت الله، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت الله، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض. اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اے اللہ ہم سب کی مغفرت عامہ تامہ فرمائیے. اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ علی کل شیء قدیر ہیں. اللہ جی ہماری مغفرت فرمائیے، مغفرت عامہ تامہ فرمائیے. چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کو بخش دیجیے. اللہ بار بار آپ سے معافی مانگتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تیرے کسی ولی نے کہا ہے کہ توبہ وضو کی طرح ہے، وضو بار بار ٹوٹتا ہے پھر کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ بار بار وضو ٹوٹتی ہے تو وضو کیوں کروں. اے اللہ توبہ بھی ایسی ہی ہے، وضو کی طرح ہے. اے اللہ پھر توڑ دیتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے. آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں. آپ صحت کرتے ہیں، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے بچیں گے. اے اللہ خلوت کی جلوت کی زندگی کو تقوی والی بنا دیجیے. خلوت اور جلوت کی زندگی کو، ظاہری اور باطنی زندگی کو اے اللہ تقوی والی بنا دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی جائز دعائیں ہوں، جائز تمنائیں ہوں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے پورا فرمائیے. مریضوں کو، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ بے روزگار لوگوں کو حلال روزگار عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت عزت، برکت، عافیت کی حلال روزی ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے، تمام بندوں کے لیے عافیت کی روزی کے فیصلے فرمائیے. ہر طرح کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیے. اللہ ہم کو دین کے لیے قبول کر لیجئے، دنیا کا ہماری آپ کفیل بن جائیے. دین کے لیے قبول کر لیجئے، دنیا کا کفیل بن جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.